علم و حکمت ٹی وی کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم سنیں گے زبیدہ خاتون کا واقعہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زبیدہ خاتون ایک بڑی نیک اور دیندار ملکہ تھیں۔ ان کو قرآن مجید کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اس حد تک کہ انہوں نے اپنے گھر میں 300 حافظات تنخواہ پر رکھی ہوئی تھی، جو ان کے محل میں مختلف کمروں اور کونوں میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ ہر وقت محل میں قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ ایک مرتبہ زبیدہ خاتون کو پتہ چلا کہ لوگ جب سفر حج پر جاتے ہیں تو راستے میں ان کو پانی نہیں ملتا، اس لیے وہ پانی اپنے ساتھ سواری پر لاد کر لے جاتے ہیں۔ جب وہ پانی ختم ہو جاتا ہے تو لوگ پیاسے رہتے ہیں کہ بعض اوقات تو کئی لوگوں کا پیاس کی شدت سے انتقال ہی ہو جاتا ہے۔ جب زبیدہ خاتون کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے خاوند سے فرمائش کی کہ میرے دل کی تمنا ہے کہ آپ ایک نہر بنوائیں جو میدان عرفات تک پہنچے، تاکہ حاجی لوگ جب اس کے قریب سے گزریں ان کو پانی ملتا رہے۔ بادشاہ نے ان کی اس فرمائش کو پورا کر دیا اور ایک عظیم الشان نہر بنوا دی، جس سے ہزاروں انسان، حیوان، چرند اور پرند پانی پیتے تھے۔ اس طرح زبیدہ خاتون نے لاکھوں پیاسوں کو پانی پلایا۔ جب وہ فوت ہو گئیں تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ انہوں نے بتایا کہ بس مجھ پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو گئی۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ ہاں، ایسا تو ہونا ہی تھا، آپ نے نہر بنوا کر بہت بڑا کام کیا تھا، تو آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی۔ اس پر وہ کہنے لگیں کہ میری بخشش نہر کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا، وہ کیوں؟ وہ کہنے لگیں کہ جب میرا نہر والا عمل اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا گیا تو فرمایا گیا کہ تم نے تو نہر اس لیے بنوائی تھی کہ تمہارے پاس بیت المال کا پیسہ تھا، کوئی ایسا کام نہیں۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کون سا عمل کیا؟ وہ کہنے لگیں کہ میں یہ سن کر گھبرا گئی کہ میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اس گھبراہٹ میں اللہ رب العزت کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا گیا کہ ہاں، تیرا ایک عمل ایسا ہے جو تم نے ہمارے لیے کیا تھا، اور پھر بتایا گیا کہ وہ کون سا عمل تھا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ زبیدہ خاتون کھانا کھا رہی تھیں، انہیں بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے لقمہ توڑا کہ منہ میں ڈالیں، لیکن اسی وقت اذان کی آواز کانوں میں پڑی۔ ان کے سر پر پوری طرح دوپٹہ نہیں تھا۔ اذان کی آواز آتے ہی ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرے سر پر دوپٹہ پوری طرح سے نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی بھوک کو روکا، لقمہ نیچے رکھا اور اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا، اور اس کے بعد لقمہ کھایا۔ تو انہوں نے لقمہ کھانے میں جو تاخیر کی وہ اللہ رب العزت کے نام کے ادب کی وجہ سے کی۔ اللہ رب العزت کو ان کا یہ چھوٹا سا عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا پیارے ساتھیوں، کوئی بھی عمل چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت ہر عمل میں انسان کی نیت دیکھتے ہیں۔ اگر انسان خالص اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ عمل انسان کی نظر میں جتنا بھی معمولی ہو۔ تو پیارے ساتھیوں، امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔